اور وہ بیان کیا دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو طارق جمیل صاحب ہیں یہ صحابہ اکرام کے دشمنوں کے خلاف نہیں بولتے بلکہ ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس عنوان پر ہے وہ عنوان یہ ہے کہ پاکستان میں وہ علماء اکرام، وہ اکابرین کہ جو محبت کی بات کرتے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، جو فرقہ واریت کے خلاف ہیں، جو تکفیریت کی نفی کرتے ہیں، نفرت کے بیانیے کے جو خلاف ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو محبت اہل بیت دل میں رکھتے ہیں، اور جب وہ ان چیزوں کا برملا اظہار کرتے ہیں، محبت اہل بیت کا یا فرقہ واریت کی نفی کی بات کرتے ہیں، اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ داعی اتحاد بین المسلمین ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی اپنی جماعت کے، تنظیم کے، مسلک کے لوگ کیا رویہ رکھتے ہیں، اسی چیز پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں، بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن حال ہی میں ایک واقعہ جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہا ہے، پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کہ حال ہی میں پاکستان کے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کہ جو محبت کی بات کرتے ہیں اور محب اہل بیت ہیں، ان سے مخالفت کا سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا بلکہ اس وقت سے لوگ ان کے مخالف ہونا شروع ہو گئے جب انہوں نے برملا اپنے بیان کے دوران کہا کہ ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، اور مولا کے معنی دوست کے نہیں بلکہ حاکم و سرپرست کے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ کے چہرے کس طرح کے ہو گئے ہیں، اپنے مجمع سے مخاطب ہو کر چہرے اس وقت خطاب سن کر تو بگڑے ہوں گے، لیکن اس کے بعد مولانا صاحب سے ان کے اپنے لوگوں نے چہرے بگاڑنا شروع کر دیے، اور پھر 2018 میں رائے ونڈ اجتماع سے ان کو خطاب کرنے سے روک دیا گیا، اور گزشتہ دنوں مانسہرہ میں ایک تبلیغی اجتماع میں طارق جمیل صاحب کو خطاب کرنے سے بھی روکا گیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تو یہ سب کو پتا ہے کہ محب اہل بیت ہیں، اور وہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے کا نام شیعہ ہونا ہے تو سن لو کہ میں شیعہ ہوں۔ تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے کہا گیا جی کہ کیونکہ ان کی سیاسی وابستگی ہے کسی ایک جماعت سے، اس وجہ سے ان کو روکا جا رہا ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ ایک اور بڑی وجہ ہے جو سامنے آ گئی ہے اور روکنے والوں نے خود بتا دیا ہے، ان کے ایک مولوی نے بیان دیا ہے، اور وہ بیان کیا دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو طارق جمیل صاحب ہیں یہ صحابہ اکرام کے دشمنوں کے خلاف نہیں بولتے بلکہ ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ پہ تبرہ کرے جب تبرہ کرنے والوں کے ساتھ دے اور پورے دین اسلام کا حلیہ بگاڑ دے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، انہیں تکلیف ہوتی ہے مجھے بیان نہیں دیا، بیان پہ رولا، لیکن الحمدللہ حقیقت اب کھل گئی ہے۔ میں اس پہ شاید اگر کسی نے بک بک کی تو پھر میں اگلے جمعے پہ تبصرہ کر دوں گا۔ یہ اس کا بیان ہے، موجود ہے سوشل میڈیا پر۔ اب اس مولوی نے پھر سے مسل کی تعصب کا اظہار کیا۔ یہ بات اس نے کیوں کی ہے کہ 2 ہفتے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل صاحب کی بہت زیادہ چل رہی ہے کہ جس میں وہ ان کے گھر میں شیعہ علماء کا ایک وفد آتا ہے، نجف کے علماء، عراق کے علماء اور پاکستان کے شیعہ علماء، اور ان سے بڑے اچھے انداز میں وہ ملاقات کرتے ہیں طارق جمیل صاحب کی رہائش گاہ پر۔ ویسے تو یہ گزشتہ برس کی ویڈیو ہے، لیکن 2 ہفتوں سے بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ آپ بھی وہ ویڈیو دیکھیے گا، اس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی اور فرقہ واریت کی نفی کی۔ فرقہ واریت کی نفی تو قرآن کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ لیکن کچھ فرقہ واریت کی سوچ رکھنے والے مولوی ہیں کہ جن کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اس قسم کے بیانات دینا شروع کیے، اور اسی وجہ سے طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے بھی روکا گیا۔ اور یہ جو اس مولوی نے کہا ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے یا معاذ اللہ دشمن ہیں، یہ بات کرنے والا کذاب ہے، اس میں جھوٹ بول رہا ہے، بہتان لگایا ہے۔ شیعہ صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، کسی صحابی کو برا نہیں کہتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم قاتلان اہل بیت کو، یزیدی لشکر والوں کو صحابہ اکرام میں شامل نہیں کرتے۔ یہ کام ایسے بیانات دینے والے کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا اسی ملک میں عمر ابن سعد کو صحابی کہہ کر اور اس کو برا کہنے والے پر FIR نہیں درج کروائی گئی؟ 2 برس پہلے کا یہ واقعہ۔ کون تھا عمر ابن سعد؟ یزیدی لشکر کا سپاہ سالار جس نے پہلا تیر چلایا خیام حسینی کی طرف، اس کو بھی صحابہ کی صف میں یہاں پر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ مانسہرہ میں جو واقعہ ہوا ہے، اسی مانسہرہ کے قریب ایک علاقے میں مروان بن حکم کا عرس منایا گیا اور لکھا گیا سیدنا مروان بن حکم کا عرس۔ کون تھا مروان ابن حکم جس نے قتل حسین کا مشورہ دیا تھا؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن ہم یزید کو اور یزیدی لشکر والوں کو کبھی صحابی نہیں مان سکتے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایسی شخصیات کو
صحابہ کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے منصب کو خراب کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ تو آج کے دور میں طارق جمیل صاحب پر شیعہ ہونے کے فتوے لگائے جا رہے ہیں مولویوں کی جانب سے، امام شافعی پر بھی شیعت کے الزامات لگائے گئے، شیعہ ہونے کے الزام لگائے گئے، اور اس موضوع پر ہم کئی بار گفتگو کر چکے ہیں، کئی ویڈیوز کر چکے ہیں کہ وہ اکابرین کے جو اہل بیت کا زیادہ ذکر کرتے ہیں ان پر بھی شیعہ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے شیعہ مسلک کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ اہل بیت کو ہمارے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔